نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو بھی نیک اعمال کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہو، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، ایمان والا ہو، مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بے ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم ضرور ان لوگوں کو ان کا اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کا اچھا بدلہ اور اچھا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا تو اس کا دنیا میں بھی ہم اس کو اجر دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نیک اعمال کا اثر الہ العالمین دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اجر الہ العالمین آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور اثر اللہ رب العالمین دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اثر علیحدہ چیز ہے اور اجر علیحدہ چیز ہے۔ اجر اللہ رب العالمین نے آخرت کے لیے رکھا ہے، اور اثر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی جو نیک عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا اثر دنیا میں اس کو دکھاتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کتاب اپنی امت کو پڑھ کر سنائیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا اثر یہ بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، یہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن پھر بھی اس کے کام برے ہیں، تو اس پر تو نماز کا اثر نہیں ہے۔ تو نماز کا اثر ہوتا ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ ایک چھوٹا سا اثر بتا دیتا ہوں کہ جس بندے نے نماز پڑھی، نماز کے لیے وہ گھر سے نکلا،
یا جس بندے نے نماز کا ارادہ کیا، صبح رات کو سونے لگا تو سونے سے پہلے اس نے ارادہ کیا کہ صبح اٹھوں گا، صبح کی نماز پڑھوں گا، ایسے ہی پھر اس نے ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، 5 نمازوں کا ارادہ کیا، تو اس کا سب سے بڑا اثر آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے۔ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس نے نماز کا ارادہ کیا تو پہلا اثر اس کے جسم پر یہ ظاہر کیا کہ وہ انسان اپنے جسم کو پاک رکھنے کی فکر میں لگ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ میرے کپڑے ظہر تک کے لیے کیسے پاک رہیں گے، عصر کے لیے کیسے پاک رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی سوچ کو یہ طہارت عطا فرما دی۔ تو یہ دنیا میں ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں۔ اور ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، جس نے رمضان المبارک کے اندر تراویح ادا کی ہیں، کم از کم 1.25 سے 1.5 گھنٹے تک وہ مسجد میں الہ العالمین کی بارگاہ میں کھڑا رہا، تو اس 1.5 گھنٹے میں اس نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا، وہ سارے نیکی کے اعمال تھے۔ نماز نے اس کو برے کاموں سے روک کے رکھا۔ تو نماز کا نیکی کا اثر ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی انسان یہ سوچ لے کہ اس کا یہ اثر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پھر نیکی کے اندر اس درجے کا تقویٰ اور اس درجے کا خلوص چاہیے۔ لیکن اگر خلوص اور تقویٰ نہیں بھی ہے، پھر بھی اس کا اثر اللہ رب العالمین دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز نماز ہے۔ دوسرا نیکی کا کام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد اور گنتی کے اعتبار سے سود بڑھاتا ہے، اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو گنتی کے اعتبار سے مال میں کمی آتی ہے، مگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ویربی الصدقات۔ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ بڑھانا دنیا کے اندر ہے، آخرت میں جو الہ العالمین اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے وہ علیحدہ ہے۔ اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جو انسان صدقات اور خیرات کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں، تو میں بات کر رہا تھا کہ نیکی کا اثر، نیک کام کا اثر اللہ رب العالمین دنیا میں دکھاتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو گھروں کے اندر ایسا وقت میسر آیا ہوگا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود ہم نے روزے کا لحاظ رکھا اور کوئی چیز بھی کھانے اور پینے سے پرہیز کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو جیسے روزہ رکھا ہے اور صرف میرے ڈر سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو یہ ٹریننگ ہے، میں سارا سال ہوتا ہوں، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ میں تمہیں ٹریننگ دے رہا ہوں، ایسے ہی سوچا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی یہ چیز ارشاد فرمائی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ جو بندہ بھی نیک اعمال کرے گا، وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، نیک اعمال جو انسان بھی کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العالمین ان نیک اعمال کے بدلے اس کو پاکیزہ زندگی دنیا کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت میں ہر عمل کا جو اجر ہے وہ علیحدہ ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہم کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہم کو رمضان المبارک کے اندر اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب فرمایا اور اپنے ہونے کا احساس ہمیں نصیب فرمایا، یہی احساس، یہی خوف اور یہی ڈر اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے ہر کام میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ اور عید کے دن الہ العالمین خوشی کے طور پر بار بار یہ دن ہمیں اسی لیے عطا فرماتے ہیں کہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے نیکی کے کام اختیار کرو، برائی سے بچو، نیک عمل کرو گے دنیا میں بھی فائدہ پاؤ گے اور آخرت کا اجر بھی ملے گا، اور برے اعمال کی طرف جاؤ گے، برے اعمال کی نحوست دنیا میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی اس کی جزا یا سزا الہ العالمین عطا فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو چند انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں اور ہمارا ذہن ان کی طرف نہیں جاتا وہ بیان کر دیے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کا ایک دفعہ طریقہ دہرا دیتا ہوں
तमाम साथी समझ लें, फिर इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद उल फितर इस नमाज की हैसियत वाजिब नमाज की है। ईद उल फितर वाजिब नमाज है। 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, समेत 6 जायद तकबीरों के मुंह मेरा खाने काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम साहब के अल्लाहु अकबर। और अगर जिसको ये याद नहीं रहता वो सिर्फ इतना कह ले कि जो इमाम साहब की नीयत है वही मेरी नीयत है, या इससे भी बढ़कर जब आप लोग घर से निकले हो तो ये नीयत करके निकले हो कि हम नमाज के लिए जाएंगे, तो जिस खुलूस और नीयत के साथ निकले हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खुलूस और नीयत के हिसाब से आपको सवाब अता फरमाएंगे। और वही नीयत काफ़ी है, लेकिन नीयत का दोबारा इस्तिहज़ार करना और ज़बान से कह लेना यह ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। इसके अंदर 6 जायद तकबीरें होती हैं, 3 तकबीरें पहली रकत में और 3 दूसरी रकत में। पहली रकत में तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर के कहकर इमाम सना पढ़ता है दिल में, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। और तीसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाने हैं और फिर बांध लेने हैं। फिर सूरत फातिहा, उसके साथ कोई और सूरत, और बाकी पूरी रकात जैसे आम नमाज होती है वैसे ही अदा की जाएगी। और जब दूसरी रकात शुरू होगी तो दूसरी रकात में पहले सूरत फातिहा, उसके साथ कोई और सूरत, फिर उसके बाद 3 तकबीरात होंगी। पहली तकबीर में भी कानों तक हाथ उठा के छोड़ देने हैं, दूसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठा के हाथ छोड़ देने हैं, तीसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाकर हाथ छोड़ देने हैं, और फिर ऐसी ही हालत में चौथी तकबीर कहते हुए रकू के अंदर जाना है। मुख्तसर यह है कि पहली रकत में 3 तकबीरात सूरत फातिहा से पहले पढ़नी है, 2 तकबीरों के बाद हाथ छोड़ने हैं, तीसरी तकबीर के बाद बांधने हैं। दूसरी रकात में किरात के बाद 3 तकबीरें कहनी हैं और तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ देने हैं, और चौथी तकबीर में फिर रकू के अंदर चले जाना है। यही नमाज का मुख्तसर तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के जो हमने रमज़ान मुबारक के अंदर नेक आमाल किए हैं वो कबूल फरमाए।